مطلب کہہ رہے تھے کہ جی ہماری ریڈ لائن ہے جی, ہاتھ تو لگا کر دیکھیں. پرویز صاحب میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈھونڈ رہی ہوں وہ کدھر ہیں لوگ جو کہہ رہے تھے کہ جی ہماری لاش سے گزر کے ہماری ریڈ لائن تک آپ پہنچیں گے اور ہم اپنے کپتان کو آپ نزدیک تو آ کے دیکھیں. تو میرے خیال میں یہ ایک وہ اسٹارم ان دی ٹی کپ تھا, ایک ابال تھا جو کہ زیادہ تو سوشل میڈیا پہ تھا, اور وہ اب ابل کے اب فارغ ہو گیا, اب کہیں نظر نہیں آتا. صرف وہ کچھ ایسے لوگ جس طرح بیٹھے ہوئے یا باہر الیاس جبران ٹائپ کے لوگ, یہ پھر دوبارہ وہی ایک فیک نیوز اور پروپیگنڈا. میں تو بڑے مجھے ہنسی آ رہی تھی. ہمارے یہاں پہ ایک پولیٹیکل وہ اسسٹنٹ ہے ان کے مریم نواز کے, ذیشان ملک ان کا نام ہے. جی 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 ان کی تصویر لگا کے سوشل میڈیا پہ, تو یہ جو آپ کا یوتھیا کلٹ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں جی وہ جج دلاور ہے اور یہ نواز شریف کے قریبی لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور ان کو جناب شاپنگ کرائی جا رہی ہے. میں کہتی ہوں کچھ تو خدا خوفی کر لیا کرے. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کون بندے کیا کر رہے ہیں, لیکن یہ باز نہیں آنے والے. یہ جو فیک نیوز اور جو پروپیگنڈا ہے, آپ کو پتہ ہے پاپولزم کا ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے پروپیگنڈا. تو اسی میں اب ان کے پاس ایک یہی رہ گیا ہے, کیونکہ کپتان صاحب جو ہیں ان کی تو آنکھیں سوجی ہوئی ہیں, اور وہ آپ کو پتہ ہے جو ان کی پہلی میڈیکل ایک رپورٹ آئی تھی اور جس میں کہا تھا آپ کے ہمارے ہیلتھ منسٹر سندھ کے کہ جی یہ ان کے جو بلڈ ٹیسٹ ہے اس میں سے منشیات جو ہیں اس کا ہمیں پتہ چلا ہے. اس وقت تو یہ ڈنڈا سوٹا لے کے پیچھے پڑ گئے تھے اس کے کہ یہ غلط ہے. یہ اب کیا جو میتھڈ دی جا رہی ہے جیل میں اور جو وڈرال سمٹمز ہو رہے ہیں وہ تو پوری دنیا کے سامنے آ گئے ہیں. تو آپ بتائیں نا اب کیا ہوگا. آنکھیں جو ہیں وہ اتنی سوجی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید بس اب پرویز آپ یقین کرو کہ یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کو 3.5 سال 4 سال رول کیا, اور جو انہوں نے ڈیسیژنز لی وہ اس حالت میں لی جب ان کے پورے سینسز بھی نہیں تھے. یعنی کہ دل دہل جاتا ہے جب آپ یہ سوچتے ہیں. اور اوپر سے محترمہ جو ان کی گھر والی ہیں وہ سونے پہ سہاگا تھیں, انہوں نے جو تھوڑی بہت رہی صحیح ان کی سوچنے کی صلاحیت تھی اس کو بھی سلب کر لیا تھا. بالکل ان کے مائنڈ کو اس طریقے سے توہم پرستی میں لگا دیا تھا کہ وہ لاجیکل چیز کوئی سوچ ہی نہیں سکتے تھے نہ کر سکتے تھے. ان کی ساری ڈیسیژنز تو تھیں وہ بیس تھیں ان کی جو تھی فلاڈ ججمنٹ اور ان کی جو وائف کی جو میلیفائڈ انٹینٹ تھی اور جو ان کی کرپشن تھی, اس کو بڑھانے کے لیے, اس کو آگے لے جانے کے لیے جو تھی وہ ساری کارروائی جو تھی ہو رہی تھی. پاکستان کے لیے جو ایک نیا پاکستان, ایک تبدیلی کا خواب جس کو ہم سب نے اکٹھے مل کے دیکھا تھا, وہ تو ایک ببل تھا اور وہ برسٹ ہو گیا. وہ تو پہلے سال میں ہی پتا چل گیا تھا کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, کیونکہ نہ وہ ٹیم تھی, نہ وہ ریفارمز کا ایجنڈا تھا, اور نہ ہی وہ کرپشن کے خلاف جنگ تھی, بلکہ سارا ریورس میں چل رہا تھا. آپ کے سامنے ہے سارا کہ کس طریقے سے پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے بزدار جو کی حکومت میں, اس کا تہس نہس پھیر دیا گیا. وہاں پہ اب علیم خان کا آپ نے وہ انٹرویو سنا ہوا تھا کہ کوئی سیکرٹری بھی اپوائنٹ کرنا ہوتا تھا تو اس کی تصویر پہلے جناب جاتی تھی مرشد صاحبہ کے پاس, وہ اگر اس کو اپروو کرتی تھی پھر وہ سیکرٹری لگتا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیفیکٹو چیف منسٹر جو تھی وہ فرح گوگی تھی اور اس کا میاں گجر تھا, تو وہ اس کے حکم کے انڈر سارے سیکرٹریز کام کرتے تھے اور ڈائریکٹ رپورٹ ہوتا تھا مرشد کو, تاکہ جتنی بھی وہ کرپشن ہو رہی ہے, جتنا بھی پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے وہ سیدھا ان کے اکاؤنٹس میں پہنچے. وہ طاہر خورشید اسی کام کے لیے بٹھایا ہوا تھا وہاں پہ. تو یہ اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی تباہی سے بچا لیا ہے. اگر اسی طرح حالات چلتے رہتے تو پاکستان تو کھوکھلا ہو گیا تھا. بالکل ٹھیک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا اگر آپ دیکھیں عمران خان صاحب جیل میں ہیں, وہ شاید مشرف دور میں 1-2 دن کے لیے جیل میں رہے تھے,
وہ جماعت اسلامی والے واقعے میں جو آپ کو یاد یونیورسٹی میں. لیکن یہ پہلی دفعہ باقاعدہ عمران خان جیل میں ہیں. جو بھی چارج ہیں اس پہ میں بعد میں آؤں گا. کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں, کن لوگوں کی وجہ سے, کس کی وجہ سے آج عمران خان صاحب جیل میں ہیں, یا خود اپنی وجہ سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں؟ یہ کسی کو آپ قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے ہیں. دیکھیں یہ انہوں نے اتنا جو لوگوں سے پیسہ جمع کر کے شوکت خانم اور نمل وغیرہ بنایا, تو ایک لوگوں کا ٹرسٹ انہوں نے گین کر لیا تھا. آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ جا کے توشے خانے کی جو سارے تحائف ہیں ان کو اونے پونے ان کی قیمت لگا کے آپ فروخت کر دیں اور جعل سازی کریں اور پھر ڈکلیئر بھی نہ کریں؟ تو یہ ساری تو بدنیتی تھی, اور اس میں آپ کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے کہ عمران خان نے اپنے ارد گرد وہ ٹولہ جمع کر لیا جو کہ ٹوٹلی کرپٹ تھا, اور اس کے تانے بانے سارے ان کے اپنے گھر سے ملتے تھے. پھر آپ دیکھیں وہ شہزاد اکبر, وہ جو ہمیں ہر روز بیٹھ کے بھاشن دیتا تھا, اب کدھر گیا؟ بھاگ گیا براڈ شیٹ میں پیسے بنا کے. وہ زلفی بخاری کدھر گیا؟ بھاگ گیا پیسے بنا کے وہ یہ جو رنگ روڈ کے سکیم میں. اور اسی طرح سے ان کے جو نظریاتی لوگ تھے وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتے تھے, جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ 20 سال سٹرگل کی. ان کو تو انہوں نے پہلی فرصت میں فارغ کر دیا تھا. علیم خان ہو گئے, جہانگیر ترین ہو گئے, فوزیہ قصوری ہو گئی, حامد خان کوئی بڑے عرصے انہوں نے سائیڈ لائن, مطلب کوئی ان کے ارد گرد جو تھا وہ جسے کہتے ہیں نا کوئی آنیسٹی آف پرپس, جو کہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہو بندہ, وہ سارے چلے گئے تھے ان کے ارد گرد سے. تو جب آپ کی ٹیم اتنی کرپٹ ہو تو آپ نے کیا ڈیلیور کرنا ہے, آپ نے کیا لوگوں کو. تو آج اگر وہ جیل میں ہیں تو اس کا سارا جو ملبہ ہے اور ساری ذمہ داری ان کے اوپر. اور آپ نے سن ہی لیا ہے کور کمیٹی میں جو بھی بات ہوتی تھی آخر میں فیصلہ عمران خان کا ہوتا تھا. یہ جو القادر ٹرسٹ تھا اور جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو قصہ تھا, کیبنٹ سے کس طرح سے ایک سیلڈ لفافے میں اس کو جناب ہلا ہلا کر کے اس کو پاس کرا دیا. تو یہ ساری باتیں جو تھیں, اس کا مطلب ہے کہ عمران خان جو تھا the buck stops there, ساری ذمہ داری عمران خان کے اوپر آتی ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ جناب ہنس ہنس کے فائلیں بھی سائن کر رہے ہیں اور ہنس ہنس کے وہاں پہ 5 کیرٹ ڈائمنڈ بھی آ رہے ہیں, اور آپ کہیں کہ جی مجھے تو نہیں پتا, کسی فلانے سے پوچھ لیں, میرے پرنسپل سیکرٹری سے پوچھ لیں, میرے ایم ایس سے پوچھ لیں, فلانے سے پوچھ لیں. ارے بھائی نہیں, آپ کوئی چوچے نہیں تھے, آپ کے علم میں سب باتیں تھیں, آپ کو سب پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اور آسم منیر صاحب نے بتایا تھا باقاعدہ جناب, گھر جا کے منجی تھلے, وہ ایک بڑا مشہور فکرہ ہے کہ ذرا چیک کریں آپ کے گھر پہ یہ کام ہو رہا ہے. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتا نہیں تھا. دیکھیں جی, یہ جنرل باجوہ آن ریکارڈ ہیں, انہوں نے منع کیا تھا آصم منیر صاحب کو کہ جی آپ نہ جائیں, خان نے آپ کی بات نہیں سننی. کیونکہ اس سے پہلے 3-4 دفعہ جنرل باجوہ خود بھی کہہ چکے تھے عمران خان سے کہ جی آپ کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز روتے ہوئے میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے حلقے میں اپنی شکل نہیں دکھا سکتے, کیونکہ اتنی کرپشن جو ہے وہ عروج پہ پہنچ چکی ہے. آپ خدا کے لیے اس کو بند کریں یا بزدار کو تبدیل کریں, کوئی اور بندہ لے کے آئیں. تو یہ آصم منیر نے کہا کہ جی میں نے, یہ میری جاب ہے اور میں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے. تو وہ چلے گئے وہاں پہ اور وہ ساری ایویڈنس رکھی. یہ جو خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جی مجھے تو آئی ایس آئی نے بتایا تھا کہ یہ باقی سارے جو شریف خاندان ہے, زرداری خاندان ہے, یہ اتنے کرپٹ ہیں, اور یہ دیکھیں ان کی فائلیں. تو حضور آپ کی فائلیں بھی تو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی, آپ کے کارنامے بھی تو آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اٹھا کے جنرل آصم منیر کو ہی عہدے سے ہٹا دیا. which means کہ یہ جب مرشد نے کہہ دیا کہ جی اگر یہ جائے گا بزدار تو آپ کی حکومت بھی جائے گی, تو بات تو ساری یہ تھی کہ جو منشی تھا وہ تو بزدار تھا, اور وہ اگر چلا جاتا تو پھر یہ جتنے اربہ روپے آ رہے تھے اور منی لانڈر ہو کے باہر جا رہے تھے تو وہ معاملہ رک جاتا. تو اس لیے مقصد ہے کہ عمران خان کو جو ایک صادق اور امین, اب میں خود دیکھیں میں 12 سال بیٹھ کے نیشنل نیٹ ورک پہ ڈنڈورا پیٹتی تھی
کہ دیکھیں صادق اور امین، کوئی لالچ نہیں، ملک سے باہر ایک پیسہ بھی نہیں ہے، جینا مرنا پاکستان میں، یہ سارا ایک ڈھکوسلا تھا، یہ ایک گرینڈ دھوکہ تھا، اور ہم بھی اس وقت اندھا ایک اعتماد دے کے تو کپتان کے پیچھے چل پڑے تھے کہ بھئی دیکھو اس کی تو کوئی جائیداد نہیں ہے، اس کو تو کوئی لالچ نہیں ہے. وی نیور تھاٹ، ہمارے تو کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ جب یہ پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھیں گے تو اس طریقے سے 90 ڈگریز کا ٹرن، ایک تو ہوتا ہے نا یو ٹرن، ایک ہوتا ہے کنگ آف یو ٹرن، مطلب وہ جسے کہتے ہیں کہ ہم تو ہکا بکا 1 سال کے بعد ہم ساروں کے سب کو علم ہو گیا تھا کہ سوائے کرپشن کے اور کچھ، کیونکہ میں پنجاب اسمبلی میں تھی، کہ کرپشن کے علاوہ یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا، اور سب خاموش تھے کیونکہ خان کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا. مجھے یاد ہے گورنر ہاؤس میں جب بھی یہ چودھری سرور وغیرہ کے پاس میری کافی، وہ بھی بیچارے بہت تنگ پڑے ہوئے تھے سارے، گورنر ہاؤس میں آتے تھے صرف وزار کا نام لیتے تھے، اور جب ان کو بتایا جاتا تھا کہ جی یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے، یہ آپ ثبوت دیکھ لیں، یہ ہر ٹرانسفر پوسٹنگ پہ اتنے کروڑوں روپے رشوت لی جا رہی ہے، ہر ڈیولپمنٹ کے کام پہ ان کی اپروول کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا یہاں پہ، تو خان صاحب جو تھے لفٹ نہیں کراتے تھے، سنتے ہی نہیں تھے، الٹا جو یہ شکایت لے کے آتا تھا وہ اس کے گلے پڑ جاتی تھی، اور اس کا وہ جناب اس کو کھڈے لائن لگا دیتے تھے. تو سب چپ کر گئے، آخر میں سب چپ کر گئے نا، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو سننا ہی نہیں ہے، اور ہم چونکہ کپتان کی ٹیم تھے تو ہم بھی چپ کر کے بیٹھ گئے کہ جی اگر یہ بزدار کے پیچھے کھڑا ہوا ہے عمران خان تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے. بطور سابق پی ٹی آئی رکن، ظاہر ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے 12 سال مین سٹریم میڈیا پر بیٹھ کے، کیا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ عمران خان جیل جائے گا؟ عمران خان صاحب جب سے سیاست میں آئے ہیں وہ صرف اور چوری اور کرپشن کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، اور پورے جگ کو، پورے جہان کو وہ چور کہتے تھے، سمجھتے تھے. کیا کبھی سوچا تھا کہ عمران صاحب خود ایک چوری پر، گھڑی چوری پر جیل میں ہوں گے، پہلی سزا باقاعدہ طور پہ؟ اگر یہ سوچا ہوتا تو پھر ہم عمران خان کے ساتھ یہ اپنی خون پسینہ نہ دیتے پارٹی کو. ہم نے ایک اندھا اعتماد کیا تھا، ہم یہ سمجھے تھے کہ ایک ہم کاز کے لیے کپتان کے ساتھ جڑے ہیں. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی، اس وقت تو یہ مرشد کی کہانی بھی شروع نہیں ہوئی تھی، تو ہمیں کوئی ایسی بات نہیں تھی. 2-3 باتیں تھیں، وہ جو ریحام خان کے ساتھ جو 2 دفعہ نکاح ہوا، یا پھر عدت میں جو نکاح ہوا، تو ہم نے کہا چلو بھی لحاظ کرو، پردہ ڈال دو، لیڈر ہے، اس کی ذاتی زندگی ہے، کیا اس کو اچھالنا. غصہ ہمیں بہت چڑھا تھا کہ جی یہ مفتی سعید جو ہے ان کا کیا کام ہے، ان کو کور کمیٹی کا ممبر اٹھا کے بنا دیا. وہ تو منہ بند کرنے کے لیے بنایا نا اس کو کہ بھی یہ نکاح کی کہانی نہ کھل جائے، کیونکہ ساری بدنیتی تھی، ساری یہ جو ریاست مدینہ تھی وہ اس کے بالکل برعکس آپ جو سارے اپنے ذاتی زندگی میں کام کر رہے ہیں، تو آپ کیسے اس کا پرچار کر سکتے تھے پھر. تو جیل میں جو جانے کا جو تھا وہ ہم نے بالکل نہیں سوچا تھا. ہمیں تو اچھا، پھر جب اپوزیشن کو سب کو جیلوں میں انہوں نے ڈالا، شروع میں تو ہم بہت خوش ہوئے، ہم نے کہا جی یہ احتساب ہو رہا ہے. یہ جو ان لوگوں نے، ظاہر ہے وہ چور ڈاکو کا جو مانترا ہمیں ایک برین واش کیا گیا تھا کہ سب یہ چور ڈاکو ہیں، تو ہم نے کہا اب ملک کا سارا لوٹا ہوا پیسہ واپس آ جائے گا اور پھر اس کے بعد ملک آگے چل پڑے گا. تو جب جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا تو پتا چلا کہ یہ ان میں تو کوئی جان ہی نہیں ہے، ان کیسز میں تو کوئی جان ہی نہیں ہے. اور آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ جتنا ظلم انہوں نے مریم نواز پہ کیا، نواز شریف صاحب پہ کتنے یعنی 150 ڈیز، پھر 300 دن، کوئی 400 دن، سارے ان کے لیڈر جیل میں تھے، اور آخر میں کورٹ نے ان کو ایکویٹ کیا کیونکہ کوئی ایویڈنس نہیں نکلی. اس کا مطلب ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سارے کیسز تھے اور ان میں کوئی وہ سچائی نہیں تھی. لیکن اب یہ وہی مکافات عمل ہو رہا ہے کہ ایک پرائم منسٹر ہاؤس میں انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا سارے جیل کا، جتنا ان کا جو نظام تھا وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے کنٹرول ہوتا تھا. انہوں نے ایک کلاس خود ختم کی کیونکہ یہ
وہ کہتے ہیں نا باجوہ صاحب کے, جب میں نے پوچھا کیا امپورٹنٹ سب سے ایشو ہے, تو عمران خان نے کہا کرش دی اپوزیشن. تو کرش دی اپوزیشن میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ ان کو جیلوں میں ڈیتھ سیلز میں ساروں کو ڈال دو, ان کا دانا پانی بند کر دو, ان کو سب سے مشکل حالات میں رکھو. اس کے لیے جیل مینیول چینج کیا گیا. اور آج پھر موج کریں, بیٹھے ہیں نا جیل میں تو ٹھیک ہے, پھر نہ مانگے نا جا کے کورٹ میں ایک کلاس تو حضور آپ نے خود ہی ختم کی تھی. اور اس وقت تو آپ بڑے خوش ہوتے تھے کیونکہ آپ لوگوں کو ٹارچر کرنا چاہتے تھے, اپوزیشن کو ختم کرنا چاہتے تھے. آپ کا ایک جو سیڈسٹک جو ایک ٹینڈنسیز ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہی تھیں. آج وہی مکافات عمل ہے. آج آپ خود بیٹھے ہوئے کیونکہ آپ کی اپنی حرکتیں جو تھیں وہ ایسی تھیں کہ وہ آپ کو جیل کی شکل دیکھنے پڑی. تو اب آپ مہربانی کر کے جو ہے وہ انجوائے کریں. وہی جو کیڑے آپ رانا ثناء اللہ پہ چھوڑتے تھے, وہی جو مکھیاں, وہی جو ٹارچر, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ ہی کی طے شدہ ہیں. سو اس لیے جا کے کورٹ میں کہنا کہ جی مجھے اے کلاس دو, کوئی اے کلاس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ تو کرپشن کے چارجز پہ گئے ہیں تو ان کے لیے تو بی کلاس بھی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ معاملہ جو ہے انہوں نے جو نقصان پہنچایا ہے ملک کو, جو پولرائزیشن کی ہے, ڈیوائیڈ کیا ہے, میں کہتی ہوں کہ اس کی کوئی آپ کو کوئی ایگزامپل نہیں ملے گا کہیں پہ بھی کہ جس طریقے سے ایک دوسرے کو سے لڑوایا ہے, فیملیز میں تفرقہ ڈلوایا ہے. ٹالرنس لیول 0 ہو گیا ہماری سوسائٹی میں. اب انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ, جس طرح آپ نے ابھی انٹرو میں کہا کہ یہ خان کے جانے کے بعد ساری پارٹیز اکٹھی ایک ٹیبل پہ بیٹھے اور جو حکومت بنی اس میں سب کی شراکت تھی, اور اسی وجہ سے ملک ڈیفالٹ سے بچا. عمران خان کے فیلئر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہی ریفیوز ٹو ٹاک ٹو اینی بڈی. وہ تو چور ڈاکو, میں کیسے چور ڈاکو کے پاس, ارے بھائی آج آپ اپنے چور ڈاکو ہونے کا حساب دیں پہلے, جہاں پہ آپ کے اوپر جرم فرد جرم لگ چکا ہے. اور اب دیکھیں نا یہاں پہ پرویز, یہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ اتنا گند پھیلایا اور 2-4 خبتی جو ہے جو ارد گرد پھیلائے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے وہ جو برطانیہ کی کاؤنسل میں جو جھنڈا, پاکستان کا جھنڈا, اس کو نیچے اتار کے, اور پی ٹی آئی کا جب کوئی خدا خوفی کرے, ان کو پاکستان سے کوئی محبت نہیں. ایک پاکستان کا جھنڈا اتار کے آپ ایک پارٹی کا جھنڈا لگا رہے ہیں. آپ نے کیا, آپ کے ہیو یو لاسٹ یور سینسز؟ میرے تو خیال میں کہ ایسے لوگ, اور وہ اکا دکا. اب وہ آپ نے دیکھا ہے وہ جو ہال یونیورسٹی میں جج دلاور کے پیچھے ایک خپتی بھاگ رہا ہے, ایک سولیٹری بندہ ادھر, ایک اکیلا بندہ ادھر. یہ وہ لوگ ہیں جن کو انہوں نے بالکل جسے کہتے ہیں نا زومبی بنا دیا ہے. ان کے دماغ بند ہو گئے ہیں. ان کو پتہ نہیں پیسہ یہ کھلاتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ ملک پہلے آتا ہے. فرسٹ کمز پاکستان, دین اینی تھنگ ایلس. آپ کا ملک رہے گا تو آپ رہیں گے. اگر آپ اس طرح سے اپنے ہی ملک کو, آپ اس کے جھنڈے کو پامال کریں گے تو پھر دنیا تو آپ کا تمسخر اڑائے گی نا. دنیا تو آپ کا مذاق بنا لے گی کہ ان کو تو اپنی جو جھنڈے کی کوئی قدر نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی عزت نہیں ہے. تو ہم کیا کریں؟ تو میرے خیال میں پوری جو پاکستانی قوم ہے اس کو اس کی مذمت کرنی چاہیے اور اس کو شدید طریقے سے کنڈیم کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں یہ سوچ کر بھی جسم میں کب کبھی آتی ہے کہ کیا پاکستان کا پاسپورٹ تب محترم ہے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوں, یا پاکستان کا جھنڈا تب لہرائے گا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوں گے, اور خدا نہ کرے کسی وجہ سے وہ اپوزیشن میں ہیں یا وہ اقتدار میں نہیں ہے تو کیا ہم جھنڈے کو جلائیں گے؟ کیا ہم پاسپورٹ کو جلائیں گے؟ جھنڈے کو زمین میں دفنانے کی ویڈیو سوشل میڈیا وائرل ہے کہ اپنے جھنڈے کو جلا رہے ہیں, اپنے جھنڈے کو زمین میں دفنا رہے ہیں. ایک ویڈیو میں نے آپ کے لیے پلے کرنی تھی, میں اس کو چیک کرتا ہوں if I can play it. مجھے بارڈر پر جیل کی بہت بڑی قیمت ادا کی. مجھے بارڈر پر جیل کے 10 سیل سے بشرا بیوی کے آرڈر پر نکالا گیا, روڈ پر کپڑا ڈال کر ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا
बुलाकर मुझे जेल के अंदर ही किसी कमरे में ले जाया गया, मेरे कपड़े उतार दिए गए, मुझे बदनाम कर दिया गया, मेरी बदनाम वीडियो बनाई गई और मुझे कहा गया कि मैंने हिम्मत कैसे की बुशरा बीबी जैसी पाक हस्ती का संकट पर मुंह काला करने की, मैंने हिम्मत कैसे की बुशरा बीबी के खिलाफ सर पर कफन मारकर एहतजाज करने की। मुझे कहा गया कि मैंने बुशरा बीबी का मुंह काला किया है तो अब मैं भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। कशाना दानुमान जैसे स्कैंडल जुल्म और जबर की। मैम ये वीडियो दिखाना इसलिए जरूरी थी कि मेरे लिए ये बड़ी शॉकिंग थी कि एक औरत दूसरी औरत के खिलाफ कैसे ये कर सकती है। शायद आपको अगर आवाज साफ आई है तो वो फरमा रही थी कि बुशरा बीबी के हुक्म पर मुझे कोट लखपत जेल में ले जाया गया, वहां रूम में ले जाकर मैं वो लफ्ज अदा नहीं कर सकता, वो जो कह रही थी उनके हाथ में कुरान पाक था कि मेरे हाथ में कुरान पाक है, मैं झूठ नहीं बोली कि मुझे नंगा कर कर मेरी वीडियो बनाएगी और कहा गया कि तुमने पाक बुशरा बीबी पाक औरत है और तुमने उनको उनके मुंह पर ऐसा कुछ कहा है तो अब तुम दुनिया में कहीं मुंह दे। एक औरत दूसरी औरत के साथ ये सब कुछ करवा सकती है क्या? बुशरा बीबी चलो करप्शन अपनी जगह पे, दूसरी अपना जगह, लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा अगर देखा जाए तो औरत के नाम होने पर एक कलंक है कि एक औरत दूसरी औरत के साथ ये कर रही है। जो औरत अपने 5 बच्चों को छोड़ के भाग सकती है अपने मुरीद के साथ तो उसके साथ वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। ये जब काशाना स्कैंडल हुआ है उस वक्त मैं एमपीए थी और मैं बिल्कुल इसको मैंने बहुत क्लोज से सारा ये जो स्कैंडल था मैंने इसको फॉलो भी किया और मैं खुद उसमें इन सब लोगों को जानती भी थी। ये बुज़दार दौर में एक बहुत घनौना ये स्कैंडल हुआ था और इसमें बहुत सारे वुज़रा इन्वॉल्व थे और इमरान खान ये जो खातून है मेरी इनसे मुलाकात भी हुई है, मैंने विजिट भी किया था काशाना। ये चूंकि इन्होंने आवाज उठाई थी और इसकी और ये जो रियासत मदीना है इसका तो पोल खुल के सामने आ जाना था ना कि ये असल में हो क्या रहा है यहाँ पे अंदर, ऊपर से रियासत मदीना और अंदर से ये इनके करतूत थे। तो इसलिए इस बेचारी पे बड़ा जुल्म किया गया, वो जो 2 बच्चियां हैं उन पे बड़ा जुल्म किया गया जिन्होंने थोड़ी सी उनकी जुबान बंदी करने के लिए। और ये जो बुशरा मानिका है ये तो इसने ये हर चीज ऊपर से कंट्रोल करती थी और इसी ने ये सब करवाया, ठीक है। और इसने इसको जेल भिजवाया क्योंकि पीटीआई में सबको पता था कि बुशरा का नाम अगर लिया तो वो फारिग हैं। मुझे क्यों इन्होंने परसिक्यूट किया था, मुझे क्यों इन्होंने जलील किया था, वो भी इसी औरत की वजह से किया था क्योंकि ये तो बर्दाश्त नहीं करती थी ना कोई भी चीज कि ये वो हु का आलम होता था, लोगों को सांप सूंघ जाता था कि अगर बुशरा का मुंह से वो नाम लेंगे क्योंकि इमरान खान जो था वो उसने जुल्म की इंतहा की हुई थी। और ये सारा जो स्कैंडल है इनका मुंह बंद कराने के लिए क्योंकि उसने तो खुल के बयान कर दिया ना उस औरत ने, ये जो की वार्डन थी, तो ये बुशरा ने कहा कि मेरा तो भांडा फूट जाएगा कि मेरी हकीकत क्या है अंदर से ये तो लोगों के सामने खुल के आ जाएगी कि हम तो ये तमाशे करते हैं बीच में से, ठीक है। तो उसको उस चीज को दबाने के लिए ये सारा जुल्म किया गया और पता नहीं अल्लाह ताला हमें माफ करे क्योंकि ये अंदर से जो कहानियां निकल रही हैं ये मुझे नहीं समझ आती कि ये कोई भी जो एक इंसान जो शरीफुल नफ्स है वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है। ये वो बातें हैं जो कि एक बदमाशी का जो अड्डा है और ये करप्शन की जो दास्तानें हैं ये तो इसी के खिलाफ तो जंग थी, यही तो चीज थी जिसको हम खत्म करना चाह रहे थे और अब हमें पता चल रहा है कि यही चीज थी जिसको जो इनकी बढ़ावा दिया, जो इनकी मेन इनकी जो वक्त था वो इसी में गुजर रहा था। राजा बिशारत इसमें शामिल था, फिर वो जो अजमल चीमा है वो, और फिर ये जो और इस तरह के जो लोग थे इन्होंने इतना इसको फिर झूठ का पलंदा, जिस तरह ये झूठ बोलते हैं और जिस तरह ये सोशल मीडिया पे हर वक्त फेक चीजें करते हैं, उधर भी एक फेक केस बनाया इस सब चीज को दबाने के लिए
کہ جی وہ ہمارا ایک ریاست مدینہ کو جو ہم نے خول چڑھایا ہے اپنے اوپر وہ کہیں نہ ہم ایکسپوز ہو جائیں. اللہ معافی دے, اللہ تعالیٰ اندر کے حالات جانتا ہے, لیکن میرے خیال میں یہ ایک ہمیں ایک بہت بڑے عذاب سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. بشرا بی بی, آپ کو یاد ہے قندیل بلوچ نام کا کردار تھا جو دیکھیں قتل ہوئی تھی. آپ نے دیکھیں وہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کو ڈیتھ سیل میں جب رکھا ہے تو کیمرے لگائے گئے, اور وہ کیمرے جو تھے وہ سارے پی ایم ہاؤس میں عمران خان کے اپنے دفتر میں ان کو ساری وہ چیزیں پہنچتی تھیں. اور مریم نواز کی دیوار کمرہ جو تھا وہ دیوار کے ساتھ تندور تھا جہاں پہ پوری جیل کی روٹیاں بنتی تھی جی, اور ساتھ وہاں پہ اندر ہی ان کا باتھ روم غسل خانہ تھا. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ اس طرح کی انہوں نے حرکتیں کی. آج یہ ساری چیزیں اسی لیے مکافات عمل ہے پرویز. میں تو کہتی ہوں کہ جتنا ظلم انہوں نے کیا وہ آج ان کے سامنے آ رہا ہے سارا, وہ ان کے سامنے آ رہا ہے. آخری سوال جی, بالکل میرا آخری سوال تھا, لیکن یہ